بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی اور پھر پردہ فرمانے تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ ہی تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناپ کٹا ہوا پایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے 2 بڑے مقصد اتہاس کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت کے لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازی ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اچھے صحت مند ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی بھاشا بھی سیکھ سکیں۔ ان دونوں مقصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا، تاکہ اس سے اس کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جوں ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ میرے دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی تھی۔
इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया, वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरे होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ चल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों व रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूध शरीके भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए, आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया। ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले कर दिया
اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی، تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے مکہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے۔ خیر، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ میرے دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنے زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ زندگی کی آخری گھڑی میں آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا
آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے تلوار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ میرے دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے، یعنی بزنس کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان کو دور کر سکیں۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی ایک عیسائی سادھو تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا، تم کو کس نے بتایا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب معلوم چل چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا، یعنی بزنس کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام میسرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، اور اپنی ویاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کی روپ میں
اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے پہلے اپنے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو 1 بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے، سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چاچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چاچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دے کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلی مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ میرے دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ میں لے کر غار ہیرا کے پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ آپ کافی دنوں تک اسی طرح سے غار ہیرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس آئے، یعنی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبریل اپنا ایک پر پھیلا دے تو پورب سے لے کر پشچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لے، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک پر ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبریل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبریل کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ تو دوستو، یہی حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبریل نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے اور پھر جبریل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبریل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبریل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئیں اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بتایا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔
یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا جاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے توریت اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت توریت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے انہی چچا جاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی توریت اور انجیل کی ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور عنقریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی نبی آج تک اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، پھر 3 سال تک چھپ کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت زبیر بن عوام، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ خلم خلا طور پر دین اسلام کو پھیلانے لگے، شرک و بت پرستی کی خلم خلا برائی بیان کرنے لگے، جس پر کفار آپ کی جانی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو بہت طاقت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی دشمنی ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک قید کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے
خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے یعنی کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کو کہا، اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 سال رہے۔ پہلے سال میں مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، آذان اور اقامت کی شروعات ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ صلاۃ الخوف یہ وہ نماز ہے جو خوف کے عالم میں لڑائی کے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5واں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جنگ خندق اور جنگ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ 6واں سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ بیعت رضوان یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے خط بھیجے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق و سورہ ناس نازل ہوئی۔ 7واں سال جنگ خیبر جات الرقا واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا، اور اسی سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8واں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور جنگ حنین واقع ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ کئی جماعتوں کی حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا۔ جنگ تبوک پیش آیا، جس کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دل کھول کر مال و دولت پیش کیا۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول پیر کے دن مطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال جاہری ہو گیا، یعنی پردہ فرما گئے، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا، کیونکہ ڈیٹیل میں بتانے سے ویڈیو 10-15 گھنٹے کی بن سکتی تھی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ایک سیریز بنانا پڑے گی۔ اگر آپ ایک پوری سیریز چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔